زہرا مائی اور کندن مائی دونوں کزن تھیں اور بستی عارف میں رہتی تھیں۔ اب یہ بستی عارف کہاں ہے؟ یہ جتوئی کے مضافات میں ہے اور اس بستی میں صرف غریب رہتے ہیں۔ کتنے غریب؟ اتنے غریب کہ اس سے آٹے کے ایک تھیلے کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ اور کندن مائی اور زہرا مائی بھی ایسی ہی تھیں۔ وزیر اعظم نے پنجاب اور اسلام آباد میں مفت آٹا دینا شروع کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ اسکیم صرف پنجاب اور اسلام آباد تک کیوں محدود ہے؟ شاید وزیر اعظم کو 45 مشیروں میں سے کسی نے یہ اطلاع دے دی ہو سندھ اور بلوچستان میں لوگ آٹا نہیں کھاتے، وہاں صرف کیک کھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ اسکیم صرف پنجاب اور اسلام آباد تک محدود کر دی گئی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وزیر اعظم خود کو صرف اسلام آباد اور پنجاب کا وزیر اعظم سمجھتے ہوں اور انہوں نے باقی ملک کو آزاد مملکت سمجھ لیا ہو۔ بہرحال ہم زہرا مائی اور کندن مائی کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہ دونوں بھی ہفتہ 25 مارچ کو مفت آٹا لینے تحصیل جتوئی کے آٹا پوائنٹ پر گئی۔ لائن لمبی تھی اور آٹے کے تھیلے کم تھے، چنانچہ بھگدڑ مچ گئی۔ یہ دونوں زمین پر گری اور آٹے کے امیدواران ان کے اوپر سے گزرتے چلے گئے اور یہ دونوں ان کے پاؤں تلے کچلتی چلی گئیں، یہاں تک کہ یہ کیما بن گئیں۔ انہیں اسپتال پہنچایا گیا، لیکن زہرا مائی اس وقت تک انسان کہاں رہی تھی، وہ کیما بن کر دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ تاہم ڈاکٹرز نے کندن مائی کو بچا لیا، لیکن یہ بچنا بھی کیا بچنا تھا، یہ آدھی رہ چکی ہے اور اس کا آدھا وجود آٹے کے میدان کا رزق بن چکا ہے۔ اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیش آیا، وہ ملک جو پاک بھی ہے، جمہوریہ بھی اور اسلامی بھی۔ لہٰذا میں اگر زہرا مائی کو شہید آٹا کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلامی ملکوں میں مرنے والے خود بخود شہید ہو جاتے ہیں۔ زہرا مائی بھگدڑ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون نہیں ہے۔ شہدائے آٹا کی تعداد اب تک 8 درجن ہو چکی ہے اور بہاول نگر، منچن آباد، دیپال پور، ملتان، فیصل آباد، قصور، کوٹ ادو، تونسا، چارسدہ، بنو اور مردان میں بھگدڑ مچ چکی ہے اور ان میں درجنوں لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ پشاور میں ہجوم نے فلور مل کا گیٹ توڑ دیا۔ فیصل آباد میں 74 برس کا بزرگ آٹے کی نظر ہو گیا۔ حافظ آباد میں رش نے درجن بھر لوگوں کو زخموں کے ساتھ گھر بھجوایا۔ کمالیہ اور بہاول نگر میں لوگ ایک دوسرے کے نیچے کچلے گئے۔ 3 خواتین شدید زخمی ہو گئیں۔ قصور کے ہاکی گراؤنڈ نے پورے ملک کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پولیس نے بھوک سے مارے لوگوں پر لاٹھی چارج تک کیا۔ کوٹ ادو میں آٹے کی لائن میں کھڑی خاتون اپنی باری سے پہلے ہارٹ اٹیک سے ماری گئی۔ ملتان میں بھی ایک بزرگ قطار میں کھڑا کھڑا فوت ہو گیا۔ خیر پور، ٹامے والی، پتوکی اور خان پور میں مظاہرے ہوئے اور آٹے کے لیے لڑائی بھی۔ شکر گڑھ میں ڈنڈا بردار شہریوں نے آٹے کا ٹرک لوٹ لیا، جبکہ رحیم یار خان میں آٹا تقسیم کرنے والوں نے آٹا لے جانے والوں کو تھپڑوں کا نشانہ بنایا۔ اور یہ ایسے درجنوں واقعات میں سے چند ہیں، جبکہ پورے پنجاب میں ہر آٹا لائن میں یہی ہو رہا ہے۔ یہ واقعات 3 حقیقتیں ثابت کرتے ہیں۔ اول، ملک میں غربت اس سطح تک پہنچ چکی ہے جہاں لوگ آٹے کے ایک تھیلے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ خود اندازہ کر لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دوم، ہم منحص القوم نظم و ضبط، صبر اور برداشت سے محروم ہیں۔ ہمارے لوگ آٹے کا تھیلا لینے کے لیے بھی قطار نہیں بنا سکتے، اپنی باری کا انتظار نہیں کر سکتے اور اپنے جیسے غریبوں کا احساس نہیں کر سکتے، اور یہ المیوں کی شکار قوم کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اور سوم، ہمارے بیوروکریٹک اور سرکاری نظام میں اتنی بھی اہلیت نہیں رہی کہ یہ عزت اور ڈسپلن کے ساتھ آٹا ہی تقسیم کر سکیں۔ لہٰذا پھر سوال یہ ہے کہ ہماری افسر شاہی اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو پھر سارے تام جھام کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ساری بیوروکریسی ختم کر کے یہ رقم غریبوں میں تقسیم کیوں نہیں کر دیتے؟ کم از کم ان لوگوں کا آٹا تو پورا ہو جائے گا۔ کیا قومیں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا ملک اس طرح چلتے ہیں؟ ہم مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ حقیقت ہے، ہم سسٹم کے فیلئر کی بدترین مثال ہیں۔